بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز السلام علیکم۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ نیوز ٹو یو دیکھنے والے تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نواز شریف کے کچھ بولتے خاموش فیصلے ہیں، وہ کیا ہیں اور ان کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوسری خبر، آصف زرداری کی نئی چال، ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے، حکومت سے علیحدہ ہوگی یا پرانی تنخواہ پہ کام کرے گی۔ تیسری بات، ملا ہیبت اللہ جو افغان طالبان کے امیر ہیں، وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں متضاد اطلاعات اور شمالی اتحاد کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ اور جناب قندھار میں جو کہ اس ملا ہیبت اللہ کا مرکز تھا، اس میں ایک طویل ٹنل ہماری سیکیورٹی اداروں نے برآمد کی ہے اور اس کو تباہ کر دیا ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں، یہ اسلحہ گولہ بارود سے بھری ہوئی ٹنل تھی، اب آپ یہ اندازہ کر لیں۔ اور پھر اہم ترین بات، ایک متنازعہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے، شازیہ مری کا بل تھا، اور اس بل میں یہ بات ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ 14 سال سے زیادہ عمر کے جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو جنسی تعلیم سے آگاہ کیا جائے۔ یہ دیکھ لیں، یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل سکتا ہے۔ پاکستان جیسا جو معاشرہ ہے، اس میں کیا یہ ہماری سوسائٹی اس کو ہضم کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ یہ وہ آج کے ایشوز ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ نواز شریف کے خاموش فیصلے، دو بڑے فیصلے انہوں نے حالیہ دنوں میں کیے ہیں، اور اس کے اوپر میاں شہباز شریف کو لبیک کہنا پڑا۔ ایک فیصلہ تھا نہال ہاشمی کو گورنر سندھ بنانے کا۔ اس بارے میں پیپلز پارٹی کی جو پل تھے ان سے پانی گزر چکا تھا، اور آخر کار ایک ٹیلی فون کال جو تھی یا میسج تھا جو کہ رانا ثناء اللہ کے ذریعے اور اسحاق ڈار کے ذریعے میاں نواز شریف تک پہنچایا گیا، صدر آصف زرداری کا، کہ بھائی جان بہت ہو گیا، مہربانی کیجئے اپنا گورنر لائیے، یہ جو کامران ٹسوری ہیں یہ کوئی اور گیم کر رہے ہیں، اور اگر آپ اپنا گورنر نہیں لائیں گے تو جناب والا پھر نہ تو پیپلز پارٹی کسی قسم کا کوئی قانون پاس ہونے دے گی، نہ اس میں آپ کی سپورٹ کرے گی، اور نہ ہی میں بطور صدر مملکت ان بلز کے اوپر دستخط کروں گا۔ بے شک آپ ان بلز کو میرے دستخط کے بغیر جوائنٹ سیشن میں پاس کروا لیں، قانون بنا لیں، لیکن ان کی جو لیجیٹیمیسی ہے، جو قانونی حیثیت ہے، اس کے اوپر سوالات ابھرتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ میاں نواز شریف سیانے آدمی تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ اتحادی حکومت اور اتحادی حکومتوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، اس کا میاں نواز شریف سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ خاموش رہے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے جناب نہال ہاشمی کو جو ہے وہ لاہور بلایا۔ میاں جو نہال ہاشمی ہیں، یہ ایک پیور خالص نون لیگ کے کارکن ہیں، جس کو کہتے ہیں نا جو نیچے سے اوپر آنے والے قیادت ہوتی ہے، اس میں شامل ہے، کارکن ہی ہیں۔ مشرف کے دور سے لے کر آج تک وہ بیچارے مشکلات کا شکار رہے، صعوبتیں برداشت کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے، لیکن انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، وفادار رہے، نواز شریف کے ساتھ، مریم نواز کے ساتھ وفادار رہے، اور ان کی وفاداری کا آخر کار ان کو صلہ مل گیا۔ اور میاں نواز شریف نے خاموشی کے ساتھ گزشتہ ہفتے جو ملاقات ہوئی تھی، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھی، شہباز شریف بھی تھے، تو شہباز شریف سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ جائیے اور نہال ہاشمی کو گورنر سندھ لگا دیجیے، جس کے اوپر شہباز شریف نے کہا، حیرانگی کا اظہار کیا، اور کہا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ کامران ٹسوری کن کے بندے ہیں؟ تو میاں نواز شریف نے بولا کہ کوئی بات نہیں، آپ یہ فیصلہ کر لیا گیا، یہ چونکہ گورنرشپ سندھ کی اور بلوچستان کی ہماری ہے، تو برائے مہربانی آپ انہی کو گورنر لگائیے۔ حالانکہ اس دور میں بشیر میمن نے بھی بڑی کوشش کی، وہ لگا ہوا تھا، لیکن بشیر میمن چونکہ اب ان کو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، تو بڑی سفارشیں سفورشیں بھی انہوں نے کروائی، لیکن بشیر میمن کے اوپر زرداری صاحب نہیں مان رہے تھے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ ان کا وہ جو بطور ایف آئی اے میں جب وہ رہے، ان کا جو دور تھا، تو اس میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کرتے رہے، اور پیپلز پارٹی کو یہی تھا کہ یہی کوئی نیا پنڈورا باکس نہیں کھول دیں، تو اس وجہ سے انہوں نے نہال ہاشمی کو لگا دیا تاکہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہو۔ اور نہال ہاشمی جو ہے، آپ یقین مانیں، شریف آدمی ہیں، اچھے بچے بن کر جو ہے وہ کام کریں گے، اور ان کو اس کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کو ان کے ساتھ تعلقات تھے،
کار کو بہتر بنا کر، اور آپ نے دیکھا کہ جو فوری طور پر جو ہے وہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ کل ان سے ملاقات بھی انہوں نے کر لی، اور ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے کے اوپر بھی بات چیت کی گئی، اور نہال ہاشمی نے بھی ایک سیدھی سیدھی بات کر دی، اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا بھائی جو گورنر کا ایک آئینی کردار ہوتا ہے میں تو وہی ادا کروں گا، اس کے علاوہ میں اس طرح کا گورنر ثابت نہیں ہوں گا جس طرح کا یہ کامران ٹسوری ہے، میں کوئی مخالفت میں ادھر ادھر یہ کرو وہ کرو۔ تو ظاہر ہے آپ کو مطلب اس کا یہ ہے کہ بھائی پیپلز پارٹی اب سیاہ کرے سفید کرے، گورنر صاحب جو ہے وہ صرف جو بل شل آئیں گے، اور جو یونیورسٹیوں وغیرہ کے کئیوں کے چانسلر وغیرہ ہیں ان کے وہ بورڈ شورڈ کی میٹنگ کر لیا کریں گے، اور وہ بیچارے کچھ نہیں، ان کا کوئی اور کوئی کردار جو نہیں ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے اوپر جو تھی وہ ایم کیو ایم بڑی چلبل ہوئی، تو ایم کیو ایم نے وہ دھمکی دے دی کہ جناب اب ہم سوچیں گے، اور فروخ ستار نے تو یہ بھی کہہ دے کہ یہ فروخ ستار کی چوائس تھی کامران ٹسوری، تو ان کی یہ بڑے بڈی ہیں، تو فروخ ستار نے کہا جی اب حکومت میں رہنے کا کوئی فائدہ جو ہے وہ ہے نہیں، تو اب ہمیں اپوزیشن میں بیٹھ جانا چاہیے۔ اور انہوں نے گزشتہ جو قومی اسمبلی کا جمعرات کو اجلاس ہوا اس میں انہوں نے ایک جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا کہ قانون جو ایک حکومت پاس کرنا چاہتی تھی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کا ترمیمی بل تھا، اس کی انہوں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر مخالفت کر دی۔ ایم کیو ایم نے بھی مخالفت، غصہ تو اس بات کا تھا کہ کامران ٹسوری کو کیوں اٹھایا، لیکن بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ جناب ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور ہم جو کہ اور اس کے اوپر واک آؤٹ کر دیا، بعد میں پھر کورم ٹوٹ گیا، کورم پورا نہ ہوا، اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا اور حکومت قانون پاس نہ کر سکی۔ تو پھر ایم کیو ایم نے کہا کہ یہ زیادتی کی گئی ہے اور ہمارا وفاقی حکومت سے اب اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تو جناب اس کے بعد پھر جناب اسٹیبلشمنٹ کے ہر دل عزیز جناب محسن نقوی صاحب وہ کراچی پہنچتے ہیں، کراچی پہنچتے ہیں اور ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی کے زیادہ قریبی ہیں تو وہ آزاد سینیٹر، لیکن ان کی ہمدردیاں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ وہ کراچی پہنچتے ہیں اور کراچی میں جو بلاول ہاؤس ہے وہاں پہ اس میں میٹنگ ہوتی ہے آصف زرداری کے ساتھ، اس میں جناب ایم کیو ایم کی جو چیئرمین ہیں خالد مقبول صدیقی، وفاقی وزیر برائے قومی تعلیم، ان کو بھی بلا لیا جاتا ہے، اور اس کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں، فوٹیج دیکھیں، تو اس میں آصف زرداری کا چہرہ آپ کو بڑا سنجیدہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور خالد مقبول صدیقی بھی بڑی سنجیدگی سے بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ گڑبڑ گٹولا ہے، ٹھیک ہے، اور محسن نقوی جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں اس ملاقات کے دوران، کرسی انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی ہے آصف زرداری کے، ٹھیک ہے، اور آصف زرداری وہ اپنا جو آرام دہ صوفہ ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فوٹیج آپ 18 سیکنڈ کی فوٹیج آپ کو ساری صورتحال بتا دے گی کہ آصف کے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ یہ ملاقات فوٹیج اس کی 18 سیکنڈ کی ہے، لیکن یہ گھنٹہ سے بھی زیادہ ملاقات جاری رہی ہے، اور ایم کیو ایم کو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان مہربانی کیجیے ابھی اس قسم کا کوئی فیصلہ نہ کرنا، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور اگر آپ کو کوئی علیحدگی اختیار کریں گے تو پھر جن کا ہاتھ آپ کے اوپر ہے وہ ہاتھ اٹھ بھی سکتا ہے۔ تو خالد مقبول صدیقی نے کچھ گلے شکوے کیے کہ پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، وہ زرداری نے کہا جی میں جانوں اور میرا کام جانے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ مشکلات نہیں ہوں گی تا وقت کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکلات پیدا نہ کریں۔ باقی انہوں نے کہا جی جو آپ نے یہ بیانات شیانات جو دینے ہیں وہ آپ دیتے رہیں، سیاسی بیانات اس میں کوئی نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے خلاف اس حد تک نہیں جائیں گے کہ بطور ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور ہمارا جو ہے بہت زیادہ ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ بڑی سنجیدہ گفتگو ہوئی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، یہ 18 سیکنڈ کی نا ایک فوٹیج ہے، وہ آپ دیکھ لیں، وہ ٹی وی پہ چلی بھی ہے، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا، تو وہ چیزیں کہانی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو پھر فی الحال ابھی خالد مقبول صدیقی سے محسن نقوی نے بھی میسج دیا ہے بڑے بھائیوں کا کہ جناب خالد مقبول صدیقی صاحب ابھی تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے کھائیں، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نے کہ آپ کا میسج جناب میں اپنی رابطہ کمیٹی تک پہنچا دوں گا۔ رابطہ کمیٹی اب ایم کیو ایم پاکستان کی کیا ہے آپ کو ہی پتہ ہے، اب وہ الطاف حسین والی رابطہ کمیٹی تو ہے نہیں، لیکن یہ سارا ہے، یہ اس پارٹی میں یہ خاصیت اچھی ہے کہ یہ مشورہ کرتے ہیں یہ سارے بیٹھ کے نا، ورنہ مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے نقصانات جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں، جس طرح ابھی ہمارے نیشنل پریس کلب کے الیکشن میں جرنلسٹ پینل کو شکست ہو گئی مشورہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ آپ یقین مانیں اگر وہ مشورے کرتے، وہ مشورہ کر کے جو قیادت ہے لوگوں کو آگے سامنے لاتی، تو ان کا جو 20 سالہ اقتدار ہے وہ ختم نہ ہوتا۔ بہرحال یہ تو ایسی ایک بات آ گئی، لیکن ایم کیو ایم والے جو ہیں وہ مشورہ لازمی آپس میں کرتے ہیں، اس میں تو تراہ بھی ہوتی ہے، اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن جو پھر فیصلہ ایک مشترکہ اور متفقہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر آ جاتے ہیں۔ لیکن فی الحال یہ جو ملاقات کراچی میں آصف زرداری، محسن نقوی، خالد مقبول صدیقی کی ہوئی ہے،
تو اس ملاقات میں میری انفارمیشن کے مطابق ابھی MQM جو ہے وہ فوری طور پہ کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھائے گی، لیکن یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے، کبھی مخالفت کر دی، کبھی واک آؤٹ کر دیا، کبھی دھمکی شمکی دے دی، وہ اتنا وہ کرتے رہیں گے تاکہ سیاسی طور پر زندہ تو رہنا ہوتا ہے نا جی، تو وہ MQM کے لیے وہ ضروری ہے، وہ بیان بازی اس طرح کی وہ کرتے رہیں گے۔ اب آ جائیں جی کہ ایک ملا ہیبت اللہ جو کہ افغان طالبان کے امیر ہے، آپریشن غضب للحق پوری قوت اور رفتار کے ساتھ جو ہے وہ افغان طالبان کے کارندوں، دہشت گردی کے مراکز، BLA، BRA، ٹھیک ہے، BLF، اس کے ساتھ ساتھ فتنہ الخارج، فتنہ الہندوستان اور دیگر جو 21-22 وہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں اور گروپ بیٹھے ہوئے ان کے خلاف وہ پوری قوت کی رفتار سے جاری ہے۔ رات گئے لیٹسٹ آپ کو بتا رہا ہوں، رات گئے، یہ جو رات ابھی گزری ہے، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، ہمارے طیاروں نے، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے قندار میں ان کا جو ہے وہ ایک اکوپمنٹ سٹورج سینٹر تباہ کیا ہے، اور اس کے بعد ایک طویل ٹنل تباہ کی ہے۔ وہاں پہ اسلحہ چھپایا ہوا تھا، گولہ بارود چھپایا ہوا تھا، ہتھیار چھپائے ہوئے تھے جدید ترین، وہ پوری ایک سرنگ ہے، وہ ٹنل ہے، اس کی فوٹیج بھی جاری کی گئی وہ، اور اس میں لاکھوں کروڑوں ڈالر کا وہ اسلحہ ہے، اور اس کو تباہ کر دیا، اس ٹنل کو ہمارے طیاروں نے تباہ کر دیا ہے، اس کا جو ہے نا وہ بالکل، اور جو وہاں پہ شمالی اتحاد ہے انہوں نے پاکستان کی جو کارروائیوں کو بھی درست قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اب یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ جو افغان طالبان کے امیر ہیں ملا ہیبت اللہ، وہ یا تو روپوش ہو چکے ہیں، یا پھر وہ کہا جا رہا ہے، شمالی اتحاد کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے، مارے جا چکے ہیں۔ یہ شمالی اتحاد کا، یہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ابھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ کچھ انفارمیشن گزشتہ دنوں آئی تھی کہ طالبان کی جو قیادت ہے وہ بامیان میں شفٹ ہو گئی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وہاں پہ چلے جائیں، لیکن شمالی اتحاد کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان نے جو قندار میں خوفناک بمباری کی ہے، تو جہاں پہ یہ لوگ چھپے ہوئے تھے وہیں پہ یہ ملا ہیبت اللہ بھی موجود تھے، اور اس میں وہ جو ہے وہ زندگی کی بازی جو ہے وہ ہار گئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مصدقہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن یہ شمالی اتحاد اس چیز کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن یہ ٹنل جو تھی، اکوپمنٹ سینٹر، سٹوریج، ٹھیک ہے، آئل ڈپو، پتہ نہیں کیا کچھ تھا جس کو جو ہے وہ ہمارے جو طیاروں نے تباہ کیا ہے، اور اس کے اوپر انڈیا والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ان کے فارن آفس نے ایک بیان بھی جاری کیا ہے، اس وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے کہ ان کی پراکسی ماری جا رہی ہے، ان جن کو وہ پیسے دیتے تھے ان کی انویسٹمنٹ خراب ہو رہی ہے، اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ادروائز تو ریاستی دہشت گرد سب سے بڑا یہ انڈیا ہے، سب سے بڑا ریاستی یہ دہشت گرد ہے، اس سے بڑا، جو کہ افغان طالبان کی بھی مدد کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، اور باقی جو کالعدم تنظیمیں ہیں، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کی بھی پاکستان کے خلاف مدد کر رہا ہے۔ اس وجہ سے ان کو تکلیف ہو، آج ان کو افغانستان کی خود مختاری اور سالمیت یاد آ گئی ہے۔ یہ وہی بھارت ہے جو کہ افغان طالبان کے خلاف تھا، ان کو دہشت گرد قرار دیتا تھا، آج ان کو اپنی گود میں بٹھا کر بیٹھا ہے، اور پاکستان کی اپنے حق اور سلامتی اور دفاع کے لیے کارروائیوں کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ لے جی، ایک متنازعہ بل پاس ہوا ہے، جاتے جاتے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں، بڑی اہم خبر ہے، آپ نے ذرا غور سے سنی ہے، مہربانی کیجیے گا۔ شازیہ مری کا تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، انہوں نے ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش کیا، اور قومی اسمبلی نے اس بل کو پاس کر دیا، ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ اکثریت چاہیے تھی۔ وہ بل یہ ہے کہ 14 سال کی عمر کے بچے اور بچیاں، ان کو جنسی تعلیم لازمی قرار دی جائے کہ جنسی تعلیم ہے کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب کوئی ایک اتھارٹی بنائی جو کہ اس چیز کو دیکھے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں ہے کہ مڈل اور میٹرک پاس جو بچے ہیں ان کو بتایا جائے کہ جناب یہ جنسی تعلیم کیا ہوتی ہے، اس سے ان کو آگاہی دی جائے، اور اتھارٹی اس حوالے سے نصاب تبدیل کرے، اور اتھارٹی میں جو لوگ شامل ہوں، ریسرچر ہوں یا اساتذہ ہوں، پروفیسرز ہوں، وہ ایک ایسا نصاب بنائیں جس میں جنسی تعلیم کے بارے میں بچوں کی آگاہی شامل ہو، اور پھر اس کو مڈل اور میٹرک کی سطح پر نصاب کا حصہ باقاعدہ طور پر بنایا جائے، اور اگر کوئی اعتراض وغیرہ آئے تو وہ اس کو بھی اتھارٹی جو ہے وہ دیکھ لے، اور اس کے اوپر اعتراضات جو ہے وہ دور کرے۔ انہوں نے کہا جی آج کے حالات میں یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ جو صنفی تعلیم ہے، جنسی تعلیم ہے، تولیدی صحت سے متعلق، تو یہ بہت ضروری ہو گئی ہے کہ تولیدی صحت اور جنسی تعلیم یہ ایک ہی چیز ہے، تو اس کے بارے میں بچوں کو آگاہی جو ہے وہ دی جائے۔ تو وہ بل قومی اسمبلی نے پاس کر کے سب سینٹ کو بھجوا دیا ہے۔ اب یہ بل جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے اوپر مختلف علماء اکرام کی طرف سے یا رد عمل بھی آ سکتا ہے۔ ایک طرح سے تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو بچے خراب ہو جاتے ہیں یا کسی اور لائن پہ پڑ جاتے ہیں، نوجوانی کی عمر ہوتی ہے، جوانی کی، وہ اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، تو ان کو اس کے بارے میں آگاہی جو ہے
وہ ہونی چاہیے کہ یہ اصل میں یہ کیا چیز ہے اور اس کے ان کی صحت کے اوپر کیا جو ہے وہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ بل جو ہے وہ قومی اسمبلی نے پاس کیا ہے، تو اب اس کے اوپر رد عمل بھی آ سکتا ہے، اور سینٹ میں اب اس کے اوپر کیا ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس کو اچھا بھی کہا جا سکتا ہے، اور ایک معاشرے کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر سوالات بھی اٹھ سکتے ہیں، اور اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے، یہ جو آج کل ٹیکنالوجی کی دور ہے، نیٹ کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، یہ سب سے بڑی یہ بلا ہے۔ تو اس میں جو چیز آپ مرضی سوشل میڈیا پہ ڈال کے دیکھ لیں، وہ بچوں کو تو ہم سے زیادہ چیزوں کو بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہے، اب اس کا جو مستقبل ہوگا اس بل کا قانون بنتا یا نہیں بنتا، تو آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو ہے پتہ چل جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔